بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن کے اول حصے میں سونا حماقت، دوپہر میں سونا اچھی عادت اور آخری حصے میں سونا جہالت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ کچھ لوگ اس میں بیٹھے دنیا کی باتیں کر رہے اور زور زور سے ہنس رہے ہیں۔ سلام کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں موت کو یاد کرو۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے۔ دوبارہ ادھر سے گزرے تو ان لوگوں کو اسی حال میں دیکھ کر فرمایا، خدا کی قسم اگر تم کو وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو میرے علم میں ہیں تو ہنسنا بہت کم کر دو اور کثرت سے رونے لگو۔ اتفاق سے تیسری مرتبہ بھی آپ نے ان کو اسی حال میں پایا۔ فرمایا، اسلام شروع میں غریب اجنبی تھا اور آخر میں بھی غریب ہو جائے گا، پس غربا کے لیے خوشخبری ہے۔ لوگوں نے معلوم کیا غربا کون ہے؟ فرمایا، جو امت کے فساد کے وقت دین پر قائم رہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس میں کچھ باتیں بڑی اہم بیان فرمائی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی منقول ہے وہ بڑی اہم ہے، بڑی کارگر ہے۔ اس کو اختیار کر کے ہم اپنی زندگی جو ہے قابل نمونہ بنا سکتے ہیں، اور اس کو اختیار کر کے ہم بڑی کامیابیوں کا حصول کر سکتے ہیں۔ جن میں سے کچھ نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، ان میں پہلی بات تو سونے کے تعلق سے فرمائی کہ کس وقت سونا چاہیے اور کس وقت سونا جو ہے بیوقوفی ہے، کس وقت سونا جہالت ہے اور کس وقت سونا جو ہے فائدہ مند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن کے اول حصے میں سونا حماقت ہے۔ آج عام طور سے یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سونے کی بڑا شوق ہو چکا ہے، جگہ جگہ صبح کے وقت جو ہے سوتے رہتے ہیں لوگ۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ پہلے لوگ موبائل تھا نہیں، تو موبائل کی وجہ سے لوگ دیر تک جو ہے جاگتے ہیں، پھر اس کے بعد دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ تو پہلے موبائل تھے نہیں، جس کی وجہ سے جلدی سو جاتا تھا آدمی اور جلدی اٹھ جاتا تھا، اور صبح کو آپ نے دیکھا ہوگا گھروں گھروں میں جو ہے قرآن پاک کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ ہم نے خود اپنے بچپن میں اور لڑکپن میں اور جوانی کی دہلیز پہ بھی دیکھا کہ گھروں کے اندر قرآن پڑھنے پڑھانے کا اہتمام رہتا تھا۔ آج بھی پرانے لوگ اس بات کا اہتمام رکھتے ہیں کہ صبح کو قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے گھروں کے اندر۔ لیکن آج کا جو دور ہے وہ بالکل الٹ ہو چکا ہے، اور لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں، پھر صبح میں اٹھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں اور دیر سے اٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی بے برکتی ہیں، گھروں کے اندر بڑی بیماریاں ہیں اور بڑی بدسکونی ہے۔ اور جو برکت کا وقت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی ہے، صبح کے وقت جو بھی کام کیا جائے گا اس میں بڑی برکت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور عزیزوں، اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے اور اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ صبح کو نہ سویا جائے، الا ہے کہ کوئی بیمار ہو، کوئی معذور ہو تو بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ اپنی طرف سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ صبح کا نہ سونا بہتر ہے، اور نہ سونے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بلکہ صبح کو ورزش کرنی چاہیے، ورک آؤٹ کرنا چاہیے، کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے نیند ختم ہو جائے اور انسان جو ہے اپنے کام پر چاق و چوبند ہو جائے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب آپ گزر رہے تھے ایک مسجد سے تو وہاں پر ہنسی ٹھٹا چل رہا تھا، لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات مناسب نہیں لگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، اگر تمہیں وہ بات معلوم ہو جاتی جو مجھے معلوم ہے اور جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ بات یہ سے بالکل 100% یا 101% ہے کہ اگر انسان کو وہ بات معلوم ہو جائے جو اس کے آگے آنے والی باتیں ہیں، جو قبر میں ہونے والا ہے، جو حشر میں ہونے والا ہے، جو کچھ بھی عالم الغیب ہے ہمارے سامنے، اگر تھوڑی دیر کے لیے منکشف ہو جائے، یا پھر جو ہے قبر کے حالات ہمارے سامنے منکشف ہو جائیں، تو پھر ہماری ہنسی بالکل ختم ہو جائے اور ہمارے لیے ہنسنا مشکل ہو جائے اور رونا آسان ہو جائے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ تھا۔ ہم اپنی دنیا میں ایسے غافل ہو چکے ہیں، ایسے پھنس چکے ہیں کہ ہمارے لیے رونا مشکل ہے، ہمارے لیے اللہ کے سامنے دعا مانگنا مشکل ہے، اللہ کے سامنے ہمارے لیے جو ہے دو لفظ
اپنے تعلق سے ہاتھ پھیلا کر کہنا مشکل ہے، اس لیے کہ دلوں میں سختی ہو گئی ہے، دلوں میں جو ہے دل زنگ زدہ ہو گئے ہیں، اور انسان کے لیے اللہ کا نام لینا مشکل ہے، اللہ کا ذکر کرنا مشکل ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے دلوں میں سختی پیدا ہو جائے تو پھر موت کو یاد کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو۔ اکثروا ذکر ہادم اللذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ تر موت کا تذکرہ کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ اس لیے ہم جب اپنے مرنے کو یاد رکھیں گے، اپنی قبر کو یاد رکھیں گے، اپنے حشر کو یاد رکھیں گے تو پھر ہم سنجیدہ ہو جائیں گے، بردبار ہو جائیں گے، اور اپنی زندگی کے تعلق سے جو ہے ہم سیریس ہو جائیں گے، سنجیدہ ہو جائیں گے، اور پھر صحیح معنی میں ہم مسلمان ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اس لیے اس طرف خاص طور سے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ پھر آخر میں ایک بہت اہم بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام شروع میں بھی غریب تھا اور آخر میں بھی غریب ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے، غریب کہنے کا وہ نہیں ہے کہ فقیر ہو جائے گا، محتاج، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجنبی بن جائے گا انسان۔ جو بھی اسلام کی بات پر عمل کرے گا تو اجنبی پن محسوس کرے گا، اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، وہ تنہا پڑ جائے گا، بے یار و مددگار ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے اس کا تجربہ کر کے، اپنے خاندان کے اندر، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ آپ دین کی کوئی بات کہہ دیجئے، دین کے تعلق سے کہہ دیجئے بھئی یہ صحیح نہیں ہے، ہم نہیں شریک ہوں گے اس میں، تو پھر آپ سے جو ہے سب ناراض ہو جائیں گے۔ آپ سے خوش کیوں ہیں سب؟ اس لیے کہ آپ دین کی بات نہیں کرتے ان کے سامنے، آپ جو حق بات ہے وہ نہیں کرتے، بلکہ ان سب کی جو ہے منمانی کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ اگر رب چاہی کریں گے تو بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائیں گے۔ آپ جو لوگوں کی چاہت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کے محبوب ہیں۔ ذرا آپ اب رب کے چاہنے کی زندگی گزاریے، رب چاہتی زندگی گزاریے، پھر دیکھیے آپ کیسے تنہا پڑتے ہیں۔ اور آج کا دور تو وہی ہے، جیسے شروع اسلام میں اسلام کو پھیلتے ہوئے بڑی تکلیفوں کا دور آیا، نہ جانے 3 سال تک لوگوں کو بھوکا پیاسا رہنا پڑا، اور آج بھی اس کا نمونہ ہے۔ آپ غزہ کو دیکھ لیجئے کہ وہاں دنیا نے کیسے ان کو تنہا کر دیا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ دشمنوں کے آگے جھکتے نہیں ہیں، ان سے مصالحت نہیں کرتے، تو ان کو لوگوں نے تنہا کر دیا، اپنے لوگوں نے تنہا کر دیا، اپنے اسلامی ممالک نے ان کو تنہا کر دیا۔ وہیں پہ سعودی عرب ہے، وہیں پہ قطر ہے، وہیں پہ ترکیہ ہے، اور وہیں پہ جو ہے دوسرے ممالک ہیں، وہ صرف گیدڑ بھپکیز دیتے ہیں، کوئی باقاعدہ کھل کر سامنے نہیں آتا، عالمی سلطنت کے سامنے، عالمی حکمرانوں کے سامنے ان کی کوئی جو ہے طاقتور آواز نہیں بنتا، بلکہ وہی جو ہے اپنے طور سے محنت کر رہے ہیں، اپنے طور سے مجاہدہ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اور دشمنوں کے دانت انہوں نے کھٹے کر رکھے ہیں، اور دشمن ان کا جو ہے اس حالت میں انگشتے بدندہ ہے کہ آخر ان کو طاقت کہاں سے مل رہی ہے؟ تو ان کو طاقت وہیں سے مل رہی ہے، اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، اس لیے کہ دنیا نے ان کو بے یار و مددگار کر دیا۔ لیکن پھر وہ اللہ کے نام پر ایک ہیں، اللہ کے نام پر ان کے اندر اختلاف نہیں ہے جیسے کہ ہمارے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ کی ماننی پڑے گی تو پھر جو ہے ہم تنہا ہو جائیں گے، لیکن ہمیں اللہ کی بات کو اونچا رکھنا ہے۔ اور یہ دیکھتی ہے دنیا نے دیکھا، چند ہی 20 سال گزرے ہیں، افغانستان کے اندر ان کو بھی تنہا کر دیا تھا دنیا نے، اور 20 سال تک لوگ ان سے جو ہے بالکل کٹے رہے، لیکن دنیا نے دیکھا، اور ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ وہ کس طرح جو ہے اپنے سر پر جو ہے پیر رکھ کر بھاگیں گے، بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی مشینری وہاں چھوڑ کر بھاگے ہیں، وہ اپنے بڑے بڑے اسلحہ اور بڑے زبردست جن کے اوپر ان کو ناز تھا، ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ تو اللہ کی مدد ایسے ہی لوگوں کے ساتھ آتی ہے جن کو اجنبی بنا دیا جاتا ہے، جن کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر وہ بھی اللہ سے امید رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اور قرآن میں بھی فرمایا کہ لوگوں نے اتنا ان کو پریشان کیا، اتنا ان کو تنہا کر دیا، اور ان کے وجود کو اتنا برا سمجھا کہ متی نصر اللہ، رسول کے رہتے ہوئے رسول کی طرف سے بھی خود یہ پکار لگائی کہ آخر مدد اللہ کی کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اس لیے اسلام پر عمل کرنا،
دین پر عمل کرنا اور عقیدے پر مضبوط رکھنا، اپنے نظریے پر قائم رہنا، یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ اور یہ کسی بھی حال میں، نہ تو کوئی لالچ دے اس کے باوجود بھی انسان ڈٹا رہے، اور کوئی جو ہے دھمکی دے باوجود اس کے وہ اپنے نظریے پہ، اپنے عقیدے پہ، اپنے دین پر جو ہے ڈٹا رہے، اور اس کو سوائے اللہ کی کسی بات کی فکر نہ ہو، اللہ کی طرف سے اس کا اطمینان ہو، اور وہی قابل مبارکباد ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے اجنبی لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے جن کو تنہا کر دیا گیا ہو، بے یار و مددگار کر دیا ہو، وہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔